بیت الحکمت تعارف عہد عباسی طب کی ترقی اور فروغ کے واسطے عہد زرین کہلاتا ہے۔ اس دور کا سب سے اہم کارنامہ بغداد میں بیت الحکمت کا قیام ہے۔ بیت الحکمت ایک علمی ادارہ تھا جہاں مختلف علوم و فنون سے متعلق علمی و فنی خدمات انجام دی جاتی تھی۔ بیت الحکمت کا قیام بیت الحکمت کا قیام کب ہوا اور کس نے کیا، اس کے متعلق مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ خلیفہ ہارون رشید کو بیت الحکمت کا بانی مانتے ہیں اور بعض بیت الحکمت کے قیام کا سہرا خلیفہ ہارون کے بیٹے مامون کے سر باندھتے ہیں، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بیت الحکمت کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ اس ادارے کے قیام کے پیچھے خلیفہ ہارون کے وزیر یحییٰ برمکی کا ذہن کار فرما تھا۔ یہ اور بات ہے کہ خلیفہ مامون کے دور میں بیت الحکمت کی سرگرمیاں عروج کو پہنچی۔ بیت الحکمت کی طبی خدمات اس عظیم علمی ادارے میں طب سے متعلق جو گراں قدر خدمات انجام دی گئی وہ ہیں: طبی کتب کی فراہمی، طبی کتب کے تراجم، طبی کتب کی جلد سازی و تحفظ اور ان کی طباعت و اشاعت۔ ان تمام امور کو انجام دینے کے لیے بیت الحکمت میں علیحدہ شعبے قائم کیے گئے تھے، جیسے شعبہ خزینۃ الکتب، اس میں کتابوں کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی تھی۔ شعبہ ترجمہ و تالیف، اس میں مختلف زبانوں میں دستیاب طبی کتب کے عربی تراجم کیے جاتے تھے۔ نیز نئی تصنیف و تالیف کی جلد سازی کا کام کیا جاتا تھا تاکہ کتابیں محفوظ ہو جائیں۔ بیت الحکمت میں یہ تمام امور کس طرح انجام پاتے تھے اور ان میں کن کن لوگوں کی خدمات اہم ہیں، اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ طبی کتب کی فراہمی بیت الحکمت میں کتابوں کی فراہمی عباسیوں کی علم دوستی کا نتیجہ تھی۔ کتابوں کی فراہمی کے دو بڑے ذرائع تھے۔ ایک تو یہ کہ اس دور میں جب کوئی ملک فتح کر لیا جاتا تو مفتوحہ ملک کے علمی مراکز اور کتابی ذخیروں کی پوری حفاظت کی جاتی تھی اور وہاں کی تمام کتابوں کو بغداد روانہ کر دیا جاتا تھا، جہاں ان کتابوں کو شاہی کتب خانے میں محفوظ کر دیا جاتا۔ مثال کے طور پر خلیفہ مامون نے جب روم فتح کیا تو وہاں جتنی بھی کتابیں موجود تھیں ان کو بغداد روانہ کر دیا گیا۔ کتابوں کی دستیابی کا دوسرا بڑا ذخیرہ کتابوں کی خریداری تھی۔ اگر کوئی نادر اور اہم کتاب کسی ادارے یا فرد کی ذاتی ملکیت میں ہوتی تو اس کو منہ مانگی قیمت کے بدلے خرید لیا جاتا تھا۔ مال و دولت کے عوض کتابوں کی خریداری میں اگر عباسی خلفاء کا کردار لائق ستائش ہے تو خلیفہ ہارون کے وزیر یحییٰ برمکی کی علم دوستی اور کشادہ قلبی بھی قابل ذکر ہے۔ مشہور تھا کہ اگر کوئی نادر کتاب فروخت ہوتی تو پہلے یحییٰ برمکی کی خدمت میں پیش کی جاتی، کیونکہ ہر کتاب کے بدلے 1000 درہم ادا کرنے والا یحییٰ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جتنی بھی نادر و نایاب کتابیں یحییٰ کے کتب خانے میں تھیں اتنی شاہی کتب خانے میں بھی نہیں تھی۔ ان کاوشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد میں طبی کتابوں کا انبار لگ گیا۔ دراصل کتابوں کی یہ ذخیرہ اندوزی ہی بیت الحکمت کے قیام کا ذخیرہ بنی، تاکہ نہ صرف کتابوں کو ایک جگہ محفوظ کر دیا جائے بلکہ ان کے عربی تراجم بھی کروائے جائے، جو کام بیت الحکمت میں انجام پایا۔ طبی کتب کے تراجم و نئی تصنیف و تالیف بیت الحکمت میں مختلف جگہوں سے لا کر جو طبی کتابیں جمع کی گئی تھی وہ یونانی، سریانی، کلدانی، نصرانی، فارسی اور سنسکرت زبانوں میں تھی۔ اس لیے اگر ان سے استفادہ مقصود تھا تو لازم تھا کہ ان تمام کتب کا عربی میں ترجمہ کروایا جائے۔ چنانچہ بلا تفریق مذہب و ملت دنیا بھر سے بلند پایہ مترجمین کو بیت الحکمت میں جمع کیا گیا اور بھاری اجرتوں پر ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ عباسیوں کی علمی سخاوت کے چرچے دور دراز ممالک تک پہنچے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ مختلف زبانوں کے ماہر مترجمین نے خود بھی بغداد کی راہ لی اور بیت الحکمت کی خدمات میں حصہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ بیت الحکمت کے مترجمین میں مسلمان، یہودی، عیسائی اور ہندو سبھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ نامور مترجمین میں یحییٰ بن ماسویہ، جبرائیل بن مخدشیو، ماصر جو البصری، حنین بن اسحاق اور ثابت بن قرہ کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔ یحییٰ بن ماسویہ بیت الحکمت کا اور حنین بن اسحاق شعبہ ترجمہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ ان مترجمین نے اتنی خود سپردگی سے اپنے کام کو انجام دیا کہ تھوڑے ہی وقت میں بے شمار کتابوں کے تراجم مکمل کر لیے گئے۔
ترجمے کے اہم کام کے ساتھ ساتھ نئی تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا گیا۔ یوحنا بن ماسویہ کی کتاب کتاب المسجر اور حنین بن اسحاق کی کتاب کتاب المسائل اسی دور میں لکھی گئی تھی۔ طبی کتب کی جلد سازی و تحفظ۔ بیت الحکمت میں ترجمہ و تالیف کے علاوہ کتابوں کی جلد سازی اور تحفظ کا بھی معقول انتظام تھا۔ اس تعلق سے علان شعوبی اور اشرف کی خدمات اہم ہیں۔ بیت الحکمت کی مثالی طبی خدمات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اگر عباسیوں نے یہ علمی ادارہ قائم نہ کیا ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ طب یونانی آج ہم تک نہ پہنچ پاتی اور بہت پہلے ہی قصہ پاری نہ بن کر فنا ہو چکی ہوتی۔